آج 12 اکتوبر ہے اور 21 سال پہلے جو ہے نواز شریف حکومت جو ہے اس کو فارغ کر دیا گیا تھا. جنرل مشرف صاحب نے اقتدار سنبھال لیا تھا اور اس حوالے سے آج کا دن اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ایک طرح سے پھر وہ کہانی جو ہے ابھی ایک ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس کی ایک اور شکل میں وہ آج بھی موجود ہے اور ہم اس کے مختلف جو پہلو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں اور پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا معاملہ کہاں پر چلتا ہے. تو جو میں آغاز کروں گا گفتگو سے، امبر میں آپ سے کروں گا کیونکہ آپ نے ہمارے لیے ایک مضمون بھی تحریر کیا ہے جو آپ کی اس وقت کی رپورٹنگ کے حوالے سے، اور آپ نے اس میں اضافی چیزیں بھی کی ہیں کہ اس دن پی ٹی وی کے دفاتر کے اندر کیا ہو رہا تھا، اور وہ بڑی سینسیشنل قسم کی سٹوری ہے. تو تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو یہ بتائیے کہ آخر وہ واقعات کیا تھے اور کیسے آپ نے وہ دیکھے. بالکل رضا، میں آپ کو پہلے تو ایک وضاحت کر دوں کہ میں رپورٹنگ اتنی نہیں کرتی رہی ہوں جتنا کہ میں نے ڈیسک پہ اور بطور پروڈیوسر کام کیا ہے. تو آئی کانٹ کلیم دا کریڈٹ فار، مطلب یہ جو رپورٹرس کی ساری محنت ہوتی ہے، لیکن مور دین رپورٹنگ آئی ڈو کمپائلنگ اینڈ اسمبلنگ اور یہ ساری چیزیں. تو یہ جو کہانی ہے آج جو شائع ہوئی ہے، تو یہ بیسکلی ایک دفعہ پھر وہ 12 اکتوبر 1999 کے جو واقعات تھے ان کو ریوزٹ کرنا. لیکن اس حوالے سے ویسے مطلب سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ یہ تاریخ ہے جب جنرل پرویز مشرف جو فوج کے سربراہ تھے، انہوں نے جو وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف، ان کی حکومت کا تختہ الٹ کے اور پھر فوج نے کنٹرول سنبھال لیا حکومت کا. تو اس رات جو مطلب بہت ہی ڈرامائی قسم کا ایک کو تھا. حالانکہ آل سے کہ بلڈ لیس کو تھا، لیکن اٹ واز اے ویری ٹینس کو. ایک تو یہ اچانک ہی وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے خبر چلوا دی ٹیلی ویژن پہ کہ جو جنرل مشرف ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا ہے اور نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے جو کہ جنرل ضیاء الدین بٹ تھے. اچھا، یہ خبر چل گئی تو پھر اوبیسلی کافی پینک ہوا فوج کے اندر یا جنرل مشرف کے قریب جو جنرلز تھے ان میں. اور جنرل مشرف خود باہر تھے ملک سے، وہ سری لنکا میں تھے. سری لنکا کی فوج کی 50ویں شاید اینیورسری تھی، ان تقریبات کے لیے وہ وہاں گئے ہوئے تھے. تو پھر یہ جو میری جو کہانی ہے وہ اٹ از اباؤٹ کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اسٹیشن کے اندر جو ڈرامہ ہوا، کیونکہ اب جو جنرل مشرف کے ساتھ تھے فوج میں ان کی ترجیح یہ تھی کہ کسی طرح سے وہ خبر رکوائیں، وہ خبر نہ چلے دوبارہ اور پھر دیکھا جائے گا، وہ حرکت میں آئے. تو پھر اس کے لیے مینلی میں نے متی اللہ جان سے بات کی جو اس وقت پی ٹی وی میں کام کرتے تھے. اور وہ جو سارا منظر ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ پہلے تو ایک میجر صاحب آئے، انہوں نے کہا خبر نہیں چل سکتی، اور وہ سپاہیوں کے ساتھ آ گئے. پھر یہ ہوا کہ پرائم منسٹر کے جو ملٹری سیکریٹری تھے وہ آ گئے فل وردی میں، اور انہوں نے کہا، انہوں نے مطلب اپنی گن جو ہے میجر صاحب کی طرف کی، انہوں نے کہا ڈسارم، اور سارے مطلب وہاں جو موجود تھے ان کو کہا یو مسٹ ڈسارم، آئی ایم بریگیڈیئر جاوید اقبال غالباً ہیں. اور یہ کہ اب وہ ایک کنفیوژن تھا بیکاز وہ میجر صاحب کہہ رہے تھے میں آپ کے آرڈر نہیں لے سکتا، میرے جو مطلب میں اپنے کمانڈ سے آرڈرز لوں گا، وہ غالباً 111 بریگیڈ. یا تو there was this tense stand off جی کیونکہ دونوں کے پاس گنز تھیں. اور ایک مطلب پھر یہ ہوا کہ میجر صاحب نے ہی کنسیڈیڈ، تو پھر یہ بریگیڈیئر صاحب نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا، پھر وہ واپس چلے گئے وزیر اعظم ہاؤس. بٹ یہ مطلب، اور انہوں نے خبر دوبارہ چلوا دی، اور اس دفعہ فوٹیج کے ساتھ چلوا دی کہ ان کے رینکس لگ رہے ہیں جنرل ضیاء الدین کے. وہ ایک ہی دفعہ چلی ہے، nobody's ever seen it again. تو یہ کہ لیکن مطلب وہ ٹائم کی بات تھی، یہ شاید ودن میں خیال ہے کوئی 30-35 منٹ پھر وہ واپس چلے گئے. لیکن پھر مطلب ری انفورسمنٹس آ گئے، 111 والے پہنچ گئے، ٹرک لوڈز. اچھا، پی ٹی وی کا گیٹ جو تھا وہ گارڈ کیا جا رہا تھا بیکاز غالباً پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی ایلیٹ پولیس فورس آئی تھی، تو دے ورنٹ لیٹنگ them in initially، ان کو آنے نہیں دے رہے تھے.
تو پھر آپ سب نے دیکھے ہوں گے وہ یادگار تصویریں ہیں، فوٹوز ہیں، نیوز فوٹوز ہیں، جس میں جو فوجی سپاہی ہیں، کمانڈوز ہیں، وہ دیواریں پھلانگ کے اندر جا کے اور گیٹ کھلوا رہے ہیں. تو مطلب اٹ واز بڑا ڈرامیٹک تھا کہ پھر جی، آف ایئر کر دیا گیا پی ٹی وی کو. میرے خیال ہے کوئی 3 گھنٹے نشریات کٹی رہی. اور جیسے متی اللہ نے یاد کیا کہ وہ ایک دن تھا جب خبرنامہ جو 9 بجے چلتا تھا، خبرنامہ نہیں چلا. دیٹس رائٹ. تو اور سب کو اندر انہوں نے کہا آپ کہیں نہیں جا سکتے. 4 بجے صبح تک جتنا بھی عملہ تھا اندر ان کو وہیں رکھا. بالکل، جب بالکل. یہ کلیئر نہیں ہوا، جب تک یہ نشر نہیں ہو گیا کہ ہم نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور ہم حکومت ہیں. بالکل، بالکل. یہ ڈرامائی جو واقعات ہیں ناظرین، یہ ان کا پس منظر یہ تھا کہ اس دن 12 اکتوبر کے دن اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل مشرف جو تھے ان کو اپنی طرف سے فارغ کر دیا تھا، اور جو ہے جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف مقرر کیا تھا. میں اس سے پہلے کہ سولنگی صاحب کا کامنٹ لوں پر، میں نے آپ کے مضمون میں یہ بھی دیکھا کہ آپ نے کہا کہ یہ کچھ بے تکی بات کی. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے شاید صحیح پلاننگ نہیں کی، عجلت سے کام لیا یا بے تکے انداز میں کیا. ذرا اس کی وضاحت کریں، کیونکہ یہ پھر اس کے بعد ساری ہم نے دیکھا وہ طیارہ سازش کی پوری چیز بھی ہوئی، اور لوگوں کو یہ کہا گیا کہ وہ غالباً جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی زندگی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے along with the plane پی آئی اے کا جو شری لنکا سے آ رہا تھا. یہ مختلف آراء ہیں اس بارے میں، لیکن یہ کہ بہت ان پہ یہ تنقید ہوتی ہے میاں صاحب پہ، میاں نواز شریف پہ، کہ یہ کچھ ان کی پلاننگ جو تھی وہ مکمل نہیں تھی، کیونکہ فوج کو انہوں نے صحیح طرح سے گیج نہیں کیا تھا کہ کون ساتھ دے گا کون ساتھ نہیں دے گا. غالباً یہی سمجھ کے خبر چلوائی تھی کہ ایک دفعہ وہ کنفیوژن ہو گیا تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ نئے چیف تو یہ ہیں، چیف یہ ہیں. لیکن وہ مطلب ایک تو یہ بھی ہے نا کہ یہ کارگل کا معاملہ جو ہوا تھا، کشیدگی تھی دونوں میں، وزیر اعظم میں، سویلین حکومت میں اور فوج میں، کیونکہ وہ انآتھرائزڈ کارروائی کہلائی جاتی ہے. پھر فیس سے مطلب وہ کافی امبیرسنگ تھا جب واپس ودرال کرنا پڑا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو ایک طرح سے وہ معلوم تھا ان کے مطلب سویلین حکومت اور وزیر اعظم کے علم میں تھا کہ there is this tension، اور یہ بھی خبر تھی کہ ان کی تیاری ہے کہ وہ اگر جنرل مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو فوج جو ہے they will assert themselves. رائٹ. اب یہ کہا جاتا ہے کہ ستمبر سے یہ پلاننگ ہو گئی تھی. بالکل. تو اس صورتحال میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب انہوں نے اسٹرینتھ نہیں گیج کی، سپورٹ نہیں گیج کی صحیح، یا پھر فوج کو مس ریڈ کیا یا جو بھی ہے. بیکاز جب یہ ہوا سارا کچھ تو پھر کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا. میرے خیال ہے یہ کئی سال پہلے میں نے نذیر ناجی صاحب سے بات کیا تھا جو اس وقت اسپیچ رائٹر تھے پرائم منسٹر کے لیے. تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ بڑا یہ کہتے تھے کہ فلاں بھی ان کے ساتھ ہے، فلاں بھی ان کے ساتھ ہے. ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا تو شاید ایک کوئی جنرل آیا، اس نے بھی صورتحال دیکھ کے وہ بھی واپس چلا گیا. تو there was this misreading. پھر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مطلب یہ کیوں انتظار کیا کہ یہ فلائٹ پہ چڑھیں مشرف صاحب کولمبو سے، اور پھر یہ جو فلائٹ کو لینڈ نہ کرنے دینے کی بات تھی، میں خیال یہ بھی پہلے سے سوچا ہوا نہیں تھا. صحیح. شاید ان کا خیال ہوگا، اب یہ کنجیکچر ہے، مطلب یہ میں کہ شاید ان کا خیال ہوگا کہ ایک دفعہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا، فوج ان کے ساتھ ہوگی، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوگا، وہ پاکستان آئیں یا نہ آئیں. لیکن پھر جب یہ ریزسٹنس شروع ہوئی یا یہ کاؤنٹر میجرز شروع ہوئے تو شاید پینک میں یہ چیزیں ساری ہو گئیں. اور یہ کہ تھوڑا مضحکہ خیز بھی ہے کہ بعد میں جو وزیر اعظم تھے ان کے خلاف ایک ہائی جیکنگ کا کیس درج ہوا ان آل ارنسٹنس. تو یہ تھیں ساری چیزیں. اس وقت یہی